بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ صافات۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلی آلہ وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، صدق الله مولانا العظيم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ہے، ابتدا ہے اسماعیل، سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی اجمال را تفصیل بود۔ برادران اسلام، الحمدللہ آج عید قربان عید الاضحیٰ کا عظیم حسین برکتوں والا دن ہے۔ یہ یادگار ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی، اور یہ یادگار ہے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی، یہ یادگار ہے ان عظیم لوگوں کی جنہوں نے اپنی جان، مال، تن، من، دھن سب کی قربانی دے کر اپنی یادوں کو امر کر دیا ہے۔ اب رہتی دنیا تک ان کا نام بھی رہے گا، ان کا پیغام بھی رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت ساری کڑی آزمائشیں آئیں، اور ہر آزمائش میں وہ سرخرو ہو کر نکلے، کامیاب ہو کر نکلے، نہ کہیں لڑکھڑائے نہ کہیں ڈگمگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جدھر اشارہ ہوتا گیا وہ ادھر ہی قدم اٹھاتے گئے۔ قرآن حکیم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر عراق کی زمین، بابل کی زمین تنگ کر دی گئی، یہاں تک کہ انہیں
حق اور سچ کے جرم میں چخے نمرود میں ڈالا گیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم جمعہ کے دن بیان کریں گے۔ چخے نمرود میں ڈالنے کے بعد اللہ نے انہیں وہاں سے محفوظ رکھا۔ جب وہاں سے نکلے تو اب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ زمین میرے لیے موافق نہیں ہے۔ غلام فریدا اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے۔ اس زمین میں کیا بسنا جہاں اپنے مالک کی، اپنے پیارے کی یاد کے اوپر پابندیاں لگ جائیں۔ تو ہر نبی نے ہجرت کی، جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑا، مدین چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ پہ زمین تنگ ہوئی، انہوں نے دنیا ہی چھوڑ دی، وہ آسمانوں پہ چلے گئے۔ نبی پاک پہ مکے کی زمین تنگ ہوئی، آپ نے اپنا وطن چھوڑ کر مدینے جا ڈیرا لگایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی زمین تنگ ہوئی تو انہوں نے اس زمین کو چھوڑ کر ملک شام فلسطین جا ڈیرا لگایا۔ اور قرآن مجید کے اندر اشارہ یہ ہے، فرمایا جس وقت انہوں نے نمرودیوں نے، کفار نے کہا قالوا بنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، اس کے لیے ایک بڑی عمارت بناؤ، چخا بناؤ، ڈال دو اسے آگ میں، جلا دو اسے۔ انہوں نے تو یہ کیا، نتیجتاً اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ تو آپ نے فیصلہ پھر یہ کیا، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب میں تمہاری دنیا چھوڑ کر اپنے رب کی رہنمائی میں جدھر وہ کہے گا ادھر چلا جاؤں گا۔ تم رہو، تمہارا شہر رہے، تمہارا ملک رہے، ہم چلے جائیں گے سرکار، کوئی بات نہیں۔ تو آپ نے وہیں فیصلہ کیا، انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں۔ اب رب تو ہر جگہ ہے، رب کہاں نہیں ہے، لیکن پتہ یہ چلا رب کے جلوے وہاں ملتے ہیں جہاں رب کی یاد ہوتی ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، اور اس خطے کا، اس جگہ کا تعین کیا گیا، وہ رب کہاں ہے؟ فرمایا میرا رب شام میں ہے۔ میرا رب یہی ہے نا کہ میں رب کے پاس جا رہا ہوں، تو رب تو ہر جگہ ہے، لیکن انہوں نے کہا جہاں اس کی یاد نہیں، جہاں اس کی یاد کی مجھے آزادی نہیں، جہاں سارے پتھر تو تم پوجو میں ایک رب کو نہ پوج سکوں، وہ زمین میرے لیے موافق نہیں، میں جا رہا ہوں۔ تو وہاں چلے، جس وقت یہاں پہنچے تو دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، میرے اللہ تنہا رہتے رہتے، اکیلے رہتے رہتے عمر کی اس منزل پہ پہنچ گیا ہوں، اب کرم فرما، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یہ دعائیں کب سے مانگ رہے تھے، لیکن دعا قبول ہونے کا کوئی خاص وقت ہوتا ہے۔ دعائیں فٹافٹ قبول نہیں ہوتی۔ ہم ایک دن مانگی، 4 دن مانگی، پھر تنگ ہو کے بیٹھ گئے، 10 دن ہو گئے منگ دیاں لبا کھ نہیں، ہن کی کراں؟ فرمایا نہیں، 40 سال ہو گئے دعا مانگتے مانگتے، اور جوانی تھی تو مانگنا شروع کیا، یا اللہ نیک اولاد دے، یا اللہ نیک اولاد دے۔ بڑھاپے کی بھی کون سی منزل، 85 سال کی عمر ہو گئی، ابھی شاخ تمنا ہری نہ ہوئی، ابھی دعا قبول نہ ہوئی۔ اب 85 سال کی عمر میں دعا ہوئی قبول، اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا لخت جگر عطا کر دی۔ اس لیے دعا مانگنا ہمارا کام ہے، قبول کروانا ہمارا کام نہیں ہے۔ مانگتے رہو مانگتے رہو، دعا 40 سال کے بعد بھی قبول ہو سکتی ہے، آدھی عمر بھی لگ سکتی ہے۔ جب دعا ہوئی قبول تو آئی آواز، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں خوشخبری دی
ہم تمہیں بیٹا بھی دے رہے ہیں اور بیٹا بھی بڑے حوصلے والا دے رہے۔ اس کا مطلب ہے بے حوصلہ بیٹے بھی ہوتے ہیں۔ ہم تمہیں بیٹا دے رہے ہیں حوصلے والا، اور پھر جب وہ حوصلے والا بیٹا دیا، پھر آگے قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ۔ بیچ میں بڑی لمبی تفصیل ہے، وہ جمعے کے دن ہوگی، آج صرف اشارے ہیں۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب بیٹا بڑا ہوا، باپ کے ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا، دوڑنے پھرنے کے قابل ہوا، تو قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ تو قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے گئے تنہا مینا کے مقام پر، اور اسے بٹھا کے کہا انی ارا فی المنام، میں نے بیٹے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب میرا تو یہ خیال ہے، تیرا خیال کیا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تیرا کیا خیال ہے؟ اب بیٹے نے یہ نہیں کہا ابا جان خواب دیکھ کے مجھے مارنے لگے ہو، ایک خواب ہی تو دیکھا ہے، پھر اتنی دعائیں مانگ کے مجھے مانگا، پہلے میرے ساتھ یہ کیا، میں چھوٹا سا تھا، میری ماں کو مجھے اٹھا کے مکہ چھوڑ گئے، نہ دانا نہ پانی، میں اللہ اللہ کر کے اس منزل پہ پہنچا، اب چھری لے کے آ گئے ہو۔ نہیں، کیا کہا جواب میں؟ قال یا ابت افعل، ایک لفظ بھی دوسرا نہیں کہا، کہا بابا جو حکم ملا ہے اس پہ فوراً عمل کر، دیر نہ کر، افعل ما تؤمر۔ اب ظاہر ہے باپ ہے، اس نے کہا تیری چھوٹی سی عمر ہے، چھری گردن پہ چلے گی، تڑپے گا، روئے گا، چیخے گا، ماں یاد آئے گی، اس نے کہا ستجدنی انشاء اللہ۔ کیا بولی ہے! بچے کبھی ایسے بولتے ہیں؟ سارے بچے ایک جیسے، سارے بچے نہیں ہوتے، کچے، کچھ کچے ہو کے بھی ہوتے ہیں سچے، یہ ہیں وہ بچے، ہے بچہ لیکن کہتا کیا ہے بابا تو پھر چھری میرے گلے پہ تب مزہ ہو اور میں دل سے دعا دوں الہی میرے قاتل کا بھلا ہو۔ اللہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ چھری چلائیں، رکھیں میری گردن پہ، حوصلہ کر کے بابا میری فکر نہ کریں، نہ تڑپوں گا، نہ پھڑکوں گا، نہ ہاتھ ہلاؤں گا، نہ پاؤں ہلاؤں گا، نہ زبان کھولوں گا، نہ منہ سے بولوں گا، بابا آپ مجھے صبر کرنے والا، ثبات والا پائیں گے، چھری چلتی رہے گی اور دعا زبان سے نکلتی، لیکن یہ صبر، یہ ثبات، یہ میرا اپنا کمال نہیں، یہ میرے رب کا کرم ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کا بیچ میں نام رکھا کہ یہ کمال میرا ذاتی نہیں، جب تک وہ حوصلے دیتا نہیں، حوصلے آتے نہیں، جب تک اللہ صبر دیتا نہیں، صبر آتا نہیں، جب تک اللہ توفیق دیتا نہیں، توفیق ملتی نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بندہ گھر سے تب چلتا ہے جب اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے۔ میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔
اس لیے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آگے اللہ نے پورا نقشہ کھینچا. فلما اسلما، جب دونوں نے سرے نیاز میری دربار میں، میری بارگاہ میں میرے حکم پہ خم کر دیا، وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا. باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا. باپ نے اپنی محبت ذبح کر دی، بیٹے نے اپنی جان کی محبت ذبح کر دی. دو چیزیں تھیں. حضرت ابراہیم کو اسماعیل پیارا، اسماعیل علیہ السلام کو اپنی جان پیاری. اب ہوا کیا؟ اللہ فرماتا ہے اسلما، دونوں نے قربانی کی تیاری کر لی، دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا. دونوں ایک مرنے کے لیے تیار، ایک مارنے کے لیے تیار. نہ دکھ اسے ہے نہ دکھ اسے ہے، نہ پریشانی اسے ہے نہ پریشانی اسے ہے. وہ بھی خوش ہے، وہ مارنے کے لیے خوش، یہ مرنے کے لیے. تساں کدے تجربہ کرو، تہاڈا جڑا تھوڑا جا سمجھدار پتر ہے نا، شام نو 2 تھپڑ انہوں ٹکاؤ، سویرے اللہ دے فضل نال گھر نہیں لبے گا. نعرہ تکبیر، میرے پاس ایک مستری کام کر رہا تھا پرسوں ترسوں، تو پرسوں وہ بڑا پریشان. میں نے کہا خیر ہے؟ کہنے لگا پتر نس گیا ہے. اور نسیا کیوں ہے؟ انہیں آکھا 2 تھپڑ مارے سمجھان واسطے، او فلانی دا پتر وہ نس ہی گیا ہے. اور لب تھکاں لبدا ہی نہیں. بیٹے کو سمجھانے کے لیے ہلکے سے 2 تھپڑ لگائیں، وہ برداشت نہیں کرتا. یہ کیسا بیٹا تھا زمین پر جو چھری کے نیچے سر رکھ کے خوشی منا رہا ہے اور کہہ رہا ہے افعل بابا، جلدی چھری چلا، میرے ہاتھ باندھ، میرے پاؤں باندھ، میں ہلوں نہیں، خون کے قطرے اڑے نہیں، کہیں مالک ناراضی نہ ہو جائے. افعل ما تؤمر. حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں پتر سارے برابر پتر ہوندے نے، لیکن سارے اسماعیل نہیں ہوندے. یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اب باپ نے چھری پکڑی. اللہ فرماتا ہے اسلما وتلہ للجبین. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رکھ دیا سر، باپ نے تلہ للجبین، سیدھا لٹانے کی بجائے اوندھا لٹایا. یہ بیٹے نے کہا بابا کہیں ایسا نہ ہو تو مجھے سیدھا لٹائے، تیری نظر میری نظر میں آئے، پھر نظر کی نظر ہو جائے. ہو گیا نظر ہوئی، سر نیاز قضا ہوا، پہلو میں ایک دل تھا خدا جانے وہ کیا ہوا. میری نظروں نے فقط تیری نظر دیکھی ہے، غیر کو دیکھا ہے نہ غیروں کی نظر دیکھی ہے. اللہ کے لیے بابا میری نظر آپ کی نظر میں پڑے گی، باپ کی بیٹے کی محبت ٹکرائے گی، چھری رک جائے گی، مالک ناراض ہو جائے گا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھائی چھری، جناب ابراہیم نے رکھ دیا سر. اب جناب خلیل اللہ چلانے لگے چھری. اب وہ زور لگاتے ہیں، چھری چلتی نہیں ہے. آگے سے بیٹا بولا ابا الٹی نہیں سیدھی چلا. ابا پٹھی نہ چلا، سیدھی چلا. ابا مجھے بچانے کے چکر میں سیدھی کی بجائے الٹی چلا رہے ہو، یا دیکھ نہیں رہے ہو کہ دھار کدھر ہے؟
تلوار کدھر ہے بابا؟ دھار رکھو نا میری گردن پہ۔ کہا بیٹا سیدھی رکھی ہے مگر چلتی نہیں۔ عشاق کہتے ہیں کہ چھری بول پڑی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زور سے چلانا چاہی اور کہا میں ذبح کرنے کے لیے تیار، میرا بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، تو بیچ میں کیوں کر رہی ہے انکار؟ جب میں ہوں تیار، چھری بولی کہ تو بھی تیار ہے، یہ بھی تیار ہے، مجھے کوئی وجہ ہے کہ انکار ہے؟ اوپر سے بولتا پروردگار ہے، اس لیے تیرا پروگرام بھی ٹھیک ہے پر اوپر والے کا لگتا ہے کوئی اور پروگرام ہے۔ اس نے جانچنا تھا جانچ لیا، اس نے پرکھنا تھا پرکھ لیا، تو نے چھری کو رکھنا تھا رکھ لیا، اب تو نکلا ہے سچا، تو بن گیا اچھا، اب رب بچائے گا تیرا بچہ۔ وہ اس کو کہتے ہیں نا کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے، ہاں انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ مولا علی نے نماز قربان کیتی حضور دی نندر تے، صدیق اکبر نے جان قربان کر دیتی سب کو ڈنگوا کے نبی دے آرام دے اتے۔ آج حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ان کو نماز ادا کروا دی سورج پلٹوا کے، اور ان کو لعاب لگا کے زندگی پلٹا دی، پر انہاں تے جو کرنا سی کر دیتا سی، انہاں نماز قربان کیتی، انہاں جندڑی قربان کیتی۔ اللہ اکبر۔ پیر وارث شاہ کہتے ہیں کہ وارث شاہ تدوں یار دا دیدار پائیے، وارث شاہ تدوں یار دا دیدار پائیے، جدوں اپنا آپ گوائیے جی، جڑے گردن تے چھری پھروا نہیں سکدے او پھر کعبے بنوا نہیں سکدے، انہاں دے کعبیاں وچ پھر انج خطبے کوئی دیوا نہیں سکدے۔ اج حج دے خطبے نے امام خطبے پڑھ رہے ہیں، لکھاں لوگ سر ہی سر کعبے دے پھیرے، ایک کیدے نے ڈیرے، اتھے سن اسماعیل دے بسیرے، اتھے سن خلیل دے ڈیرے، جتھے لائے خلیل اسماعیل نے پھیرے، کنے دن ہو گئے نا حاجی لائی بیٹھے نے اتھے پکے ہی ڈیرے۔ یہ یا اور آج آپ آئے بیٹھے ہیں، یہ بھی انہی کی یاد ہے۔ ابھی آپ نماز پڑھیں گے، یہ بھی انہی کی یاد ہے۔ ابھی آپ جا کے قربانی کریں گے، کوئی لے گا کوئی دے گا، یہ بھی انہی کی یاد ہے۔ یعنی عیدیں بھی انہی کی یاد، تکبیریں بھی انہی کی یاد، رکعتیں بھی انہی کی یاد، دمبے بھی انہی کی یاد، بکرے بھی انہی کی یاد۔ ہون دس رب وچ کتے بندیاں کولو نس کے تو جائیں گا کتے؟ یہ ساری یاد بندوں کی ہے۔ تورات جو یہودیوں کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آرڈر ملا، اس وقت قربانی کھائی نہیں جاتی تھی، جلائی جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے گدھے پہ لکڑیاں بھی لاد لیں، خادم بھی ساتھ کر لیے، چھری بھی اٹھا لی، اور اپنے گدھے کو لے کے اسماعیل علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے خادموں کو ساتھ لے کے یہ صفا مروہ والا جو پہاڑ ہے اس پہ آ کے چڑھ کے کھڑے ہوئے، فرمانے لگے اپنے خادم کو اور حضرت اسماعیل کو، اور وہاں گدھا بھی کھڑا کر دیا۔ تورات میں ہے، کہا تم رکو، میں ذرا سجدہ شکر بجا لے، میں سجدہ کر لوں پھر قربانی کروں گا۔ رب کو یہ کہنا ہی اتنا پسند آیا کہ اب جب قربانی کا دن آتا ہے، پہلے ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں کہ یار نے سجدہ کیا تھا،
اس کا ایک سجدہ ہماری 2 رکعت اس نے قربانی اسماعیل کی کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. دمبا بھیجا، اسماعیل کو بچایا. خلیل اللہ نے چھری کو جو چلایا اور سر جو اٹھایا اسماعیل کو کھڑا پایا، دمبا ذبح ہوا نظر آیا. کہوا خدایا، پروگرام کچھ بنایا، نتیجہ کچھ نکل آیا. اوپر سے آئی آواز وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. ابراہیم فکر نہ کر، تیرا خواب سچا ہو گیا، تیری قربانی قبول ہے. باقی بچایا اس کو اس لیے ہے اس میں مدنی رسول ہے. اس بات پہ انشاءاللہ جمعے پہ ہماری بات ہوگی کہ حضرت اسماعیل کو بچایا کیوں. انشاءاللہ 6:30 ہو گئے ہیں، صفیں سیدھی کریں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مالك بر رؤوف رحيم. بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مالك بر رؤوف رحيم. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
المرسلين يا أرحم الراحمين يا عليم يا حليم يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام اے اللہ ہم سے گناہگاروں کی یہ عید نماز قبول فرما یا پاک پروردگار سنت ابراہیم خلیل اللہ قبول منظور فرما کرتے در پہ آ کے بیٹھے میرے اللہ آنے والے دنیا کی رحمتوں سے سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما سب کی دعاؤں کو سرفراز و سر بلند فرما مسلمانوں کو سرفراز و سر بلند فرما ہر مسلمان کی خیر فرما سب کو عزت کا رزق عطا فرما وسیع رزق عطا فرما اللہ ان سروں کی لاج رکھ ان پریشانیوں کی لاج رکھ میرے اللہ ہم سب کو معافی عطا فرما خیر عطا فرما کرم عطا فرما اس مسجد شریف کو آباد فرما آباد کرنے والوں کو آباد فرما مسجد سیدنا اویس قرنی کو آباد فرما جامع القرآن کو آباد فرما یا اللہ آباد کرنے والوں کو آباد فرما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سب حضرات کو مبارک موبائل کاٹ لو ماشاء اللہ ماشاء اللہ